اچھا آپ کے گھر میں ایسی کون سی چیز طب نبوی سے جس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہو؟ آپ کی امی کرتی ہیں اور اب اپنے بچوں کے ساتھ آپ بھی کرتی ہوں. اچھا مجھے بچپن میں جو یاد ہے، ہمارے ہاں اگر زمزم کہیں سے آتا تھا تو اسے کولر میں ڈال دیا جاتا تھا، تو زمزم سب پیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جتنا آپ زمزم پیتے ہیں نا اتنے زیادہ آپ کے جو امراض ہیں وہ نکلتے ہیں. دوسری ایک اور چیز، ہمارے ہاں گڑ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی جیسے بچوں کو ہم ڈرنکس دیتے ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے میں گڑ کو ابال کر نا اس کا وہ ڈرنکس دیتی ہوں بچوں کو. اچھا گڑ کے علاوہ میں بچوں کو باہر کی کوئی چیز نہیں دیتی. ان کو جب بھی وہ مجھ سے چاکلیٹ مانگیں گے تو میرا کام ہے کہ امبرا یا پھر ہمارے پاس ایک اور کھجور ہے، میں نام بھول رہی ہوں اس کا، جو مشہور کھجور ہے، کیا نام ہے؟ اجوا، جو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں آپ بادام رکھ کر دیں بچوں کو، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اچھا بچوں کے لیے خاص طور پر مجھے ایسا لگتا ہے صبح کی ٹائمنگز میں ان کو کھانا کھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آسان طریقہ جو میں نے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی کچھ استفاضہ لیتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تلبینہ کا بہت ذکر آتا ہے. جی 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 جی. تو میرا ایک بیٹا جو ہے وہ تھوڑا سا دلوں سے غم کو دور کرتا ہے. ہاں وہ تھوڑے سے نخرے دکھاتا ہے. مجھے بچے بڑے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو ٹریٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اچھا مدیحہ، میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہیں نا آپ کے بچے بہت کم بیمار ہوتے ہیں. میرے بچے بیمار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم خاص ہے، اللہ انہیں ایسے ہی رکھے. ہاں تو اس میں جو کچھ چیزیں ہیں نا، ہمیں ایک تو ہمارے گھر میں کبھی بھی برف کا پانی استعمال، کتنی حیرت کی بات ہے نا، شدید گرمی میں بھی ہم لوگ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں. میرے گھر میں ٹھنڈا پانی آپ کو ملے گا ہی نہیں. اگر کوئی آ رہا ہے تو مجھے اسپیشلی اس کے لیے برف رکھنا پڑتا ہے، ادروائز میرے گھر میں آپ کو کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم سب گرم پانی استعمال کرتے ہیں، بچے سے لے کر بڑے تک. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو موسمی اثرات ہوتے ہیں نا اس سے آپ کا، مجھے لگتا ہے کہ بیماری کا سب سے بڑا جو جڑ ہے وہ گلا ہے. یہاں سے آپ، ہاں یہاں سے آپ گئے، آپ بخار، نزلہ، زکام، اور اس کو سیٹ کرنا انتہائی مشکل. تو ہم نے اپنی امی کو دیکھا. اچھا ہم لوگوں کے شادی کے بعد بھی ویٹ نہ بڑھنے کی جو ایک بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم گرم پانی کا ہی استعمال کرتے رہے، خواتین خاص طور پر. اور یہ خواتین کی کتنا بڑا ایشو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی شادی کے بعد وزن بڑھ گیا، بچے کے بعد وزن بڑھ گیا. اچھا آپ تو، کیونکہ بلال بھی آپ تو حجامہ ایکسپرٹ بھی ہیں، تو طب نبوی میں آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں کون سی چیز کا سب سے زیادہ استعمال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا ویسے تو میں بیسیکلی فارماسسٹ ہوں، لیکن میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے لیے حجامہ کو منتخب کیا تھا، کیونکہ طب نبوی کے اندر ہمارا بہت ایک انٹرسٹ بچپن سے ہی رہا ہے. گھر میں ہمارے مختلف یہ چیزیں، کھجور ہے، زیتون کا تیل ہے، انجیر ہے، یہ تلبینہ ہے، یہ استعمال میں رہی ہیں چیزیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں کسی ایسی چیز پر کام کروں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو میں نے پھر ٹاپک اپنا یہ سلیکٹ کیا حجامہ، اور اسی پہ ہم نے کام کیا، اور تقریباً 2015 میں میرا پی ایچ ڈی ہو گیا تھا. اور اس کے بعد سے پھر میں حجامہ تو گھر میں بھی، ہمارے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ حجامہ ہی ہے، کیونکہ ہم مریضوں کا بھی کرتے ہیں اور ہم اپنا بھی کرواتے ہیں. اور ہم نے اس کے فوائد، حجامہ میں نے چھوٹے بچوں کا بھی کیا جاتا ہے؟ جی بالکل بالکل. 3 مہینے کے بچے کا بھی ہمارے پاس جو ہے نا، سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے، جس کا ہم نے حجامہ کیا تھا. اور الحمدللہ یعنی یہ ایسا ایک محفوظ ترین طریقہ علاج ہے کہ ہمارے پاس 3 مہینے سے لے کر 97 ایئرز کے پیشنٹ تک کے ہر ایج گروپ کے لوگ، تقریباً 40,000 سے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. اور حجامہ میں ہوتا کیا ہے مجھے بتائیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی تک حجامہ کرایا ہی نہیں ہے تو ان کو پتہ چلے گا. جی دیکھیں حجامہ کا جو پروسیجر ہے اس میں ہم بالکل ہی سلائٹ اسکریچز کے ذریعے سے اسکن کے نیچے کا وہ خون نکالتے ہیں جو کھال کے نیچے جمع ہوا ہوتا ہے. کھال کی جو لیئرز ہوتی ہیں نا، 3 لیئرز ہوتی ہیں. سب سے اوپر والی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایپیڈرمس ہوتی ہے، اس میں کوئی کیپیلریز نہیں ہوتی ہیں. ہم اس لیئر کے اوپر اسکریچ لگاتے ہیں بالکل سپرفیشل، جو کہ اس کو کراس نہیں کرتا. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اسکریچ کرتے ہیں تو کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی. پھر ہمیں اس کو بلیڈ کرانے کے لیے اس پہ کپ لگا کے، ویکیوم کپ لگا کے سکشن دینی ہوتی ہے. تو اس سے وہ خون نکلتا ہے جو کھال کی لیئرز کے بیچ میں ٹریپ ہوا ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے. اور پہلے تو جونک جو ہے وہ بھی لگائی جاتی تھی باڈی کے ساتھ. جونک بھی ایک طریقہ علاج تھا، وہ بھی، اس کا بھی اصول یہی ہے. جونک کے جو تھوک ہوتا ہے اس کے اندر اینٹی کوگولنٹس ہوتے ہیں نیچرلی، تو وہ جب ایک دفعہ چپک جاتی ہے تو وہ پھر اپنا وہ ریلیز کرتی ہے اینٹی کوگولنٹس، تو وہ خون پتلا ہو جاتا ہے اور رکتا نہیں ہے، اور وہی خون چوستی ہے، وہ بھی جو ہم حجامہ سے نکالتے ہیں. اور یہ بھی ایک طریقہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے آثار میں کہ انہوں نے یہ جونک لگوائی ہے، لیکن البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجامہ کروایا. اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث جو ہیں وہ تقریباً، جو حجامہ کا اصل طریقہ ہے وہ کپنگ کا ہے کہ آپ، ہاں اس کے اندر دیکھیں، اس میں اس زمانے کے اندر کئی طریقے تھے. ایک تو سینگ استعمال ہوتے تھے جانوروں کے جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، تو اس کو
کپ کی جگہ اب آج کل ہم ویکیوم کا کام کرتے ہیں, ویکیوم کے لیے اس کو لگا کر اس کی نوک میں سوراخ کر اس کو منہ سے سک کیا جاتا تھا. اس سکشن کے ہی عمل کو حجم کہتے ہیں, جس کا عربی میں, جس سے اس کا نام حجامہ ہے یا حجامہ ہے, دونوں طرح پروناؤنس ہوتا ہے. تو وہ اس زمانے کے اندر کٹ تو کسی بھی تیز دھار چیز سے لگائے جاتے تھے جو اس زمانے میں عام تھی, لیکن سکشن اس طریقے سے ہوتی تھی. اور یہ شرط ہے حجامہ کے اندر کہ اس میں اسکریچ اتنا ہلکا لگنا چاہیے کہ خون سکشن کے ہی ذریعے سے نکلے, ورنہ پھر یہ حجامہ نہیں ہے. ایک اور طریقہ علاج ہے جس میں ڈائریکٹ رگ کے اوپر جو ہے وہ پنکچر کیا جاتا ہے, اس کو فسد کہتے ہیں, اور اس میں خون بہایا جاتا ہے, اس میں دھار کی شکل میں خون نکلتا ہے. وہ بھی ایک طریقہ علاج رہا ہے پرانے زمانے سے, بلڈ لیٹنگ بھی کہتے ہیں اس کو. لیکن the safest is حجامہ, کیونکہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم پرانے طریقے سے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ نہیں کرائیں گے. اور اب آج کل کی جو جنریشن ہے, لوگ بہت زیادہ اسٹرلائزیشن کے حوالے سے کانشیس ہیں, تو اب جو ہے وہ نئے ڈسپوزیبل کپس استعمال کیے جاتے ہیں, سرجیکل بلیڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور آج کل کی میں دیکھ رہی ہوں نوجوان نسل کو حجامہ کا اس لیے پتہ بھی ہے, وہ اگر اس کو حجامہ نہیں جانتے تو وہ کپنگ کو جانتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے جو فٹ بال پلیئرز ہیں وہ کپنگ کرواتے ہیں, ٹینس اسٹارز وہ کراتے ہیں, پھر ان کو دیکھ کے ہمارے جو یوتھ ہے وہ کافی زیادہ انسپائر ہوتی ہے. مجھے بھی جناب چھوٹی سی بریک لیں ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نور بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ اسپیسیفکلی حکمت سے بھی ان کا تعلق ہے, تو وہ کیا چیزیں طب نبوی سے دیتے ہیں مختلف بیماری میں, وہ کون کون سی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام سی چیزوں کی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا شو ہے طب نبوی کے حوالے سے, اور کیونکہ نور بھائی جو ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ حکمت سے بھی ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم نور بھائی کی پریزنس کا جو ہے وہ ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ طب نبوی میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خیر آف کورس ایوری تھنگ, ہر ایک کی اپنی سگنیفیکینس ہے, سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن وہ کن کن چیزوں کے لیے, کن کن بیماریوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, آج ہمارے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا نور بھائی, سب سے پہلے تو مجھے بتائیں, ہم نے یہاں پہ تلبینہ کی بات کی, یہ تلبینہ ہے کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہے, اور یہ جو جو کے جو دلیہ ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کے روٹی استعمال کرتے تھے, اور جو کا دلیہ اس کو تلبینہ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ اس کو دودھ میں پکایا جائے اور پکانے کے بعد اس میں شہد ڈالا جائے, اور کچھ لوگ کھجور بھی ڈالتے ہیں. وہ پکانے کے بعد کسی پیشنٹ کو دیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ یہ دل سے یعنی کہ غم کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کے لیے بہترین صحت ہے. اب یاد رکھیے گا, نبی علیہ السلام اس پوری کائنات میں سب سے بہترین ڈائٹ پلان دینے والی شخصیت ہے. بے شک, جو نبی السلام نے آپ کو ڈائٹ پلان دیا, ہر پلان دینے والی وہی, ہر پلان مطلب. اچھا نور بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہی, قطع کلامی کی معذرت, لیکن میں نے سنا تھا کہ ایک صحابی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے, وہ ایک طرح سے ڈپریشن میں تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تلبینہ کا کہا. جی غالباً یہ طب نبوی کے اندر علامہ ابن القیم نے لکھا ہے, اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو یہ تلبینہ خاص طور پہ دیا گیا تھا. اور ایک روایت یہ بھی پڑتی ہے کہ مسجد نبوی کے باہر ایک خاتون آتی تھیں, وہ چقندر کی جڑیں لے کر آتی تھیں اور اس میں یہ جو کا دلیہ بناتی تھیں, تو جمعے کے دن خاص طور پہ نماز جمعہ کے بعد وہ تمام صحابہ خرید کے اسے کھایا کرتے تھے. خود نبی اسلام اس کو بہت یعنی کہ بہت شوق سے پسند فرمایا کرتے تھے. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی, اس بات کا بھی ایکنالج کیا گیا ہے کہ ہاں آپ کو جو غم بھی ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, آف کورس یہ ڈپریشن ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور انہی سے نکالنے کے لیے ویسی خوراک بھی موجود ہے. اچھا میں آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیے آپ جس طرح بیٹھیں گے, یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, زامن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں, جب ہم اس اینگل سے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا معدہ دبرا ہوتا ہے. جب معدہ دبرا ہوتا ہے, یعنی آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں اس طرح جھک کے کام کر رہے ہیں, تو معدے کے منہ پہ نا ورم آ جاتا ہے. جب معدے کے منہ پہ ورم آ جاتا ہے تو کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ رات میں کروٹ بدلتے ہیں تو سوجن کی وجہ سے آپ چیخ مار کے اڑ جائیں گے, یعنی آپ کو اتنی تکلیف یہاں معدے پر, یہ پوری سوجن آ جاتی ہے. پوسچر بھی ٹھیک. اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے, اگر کوئی شخص, یہ میں نے خود ذاتی استعمال اس طرح کیا, میں نے کوئی حتیٰ کہ حکیم ہوں الحمدللہ, اور والد صاحب بھی تھے, ان کے نسخے میں نے بھی استعمال نہیں کیا, میں نے نبی اسلام کی سنت پہ عمل کیا. تلبینہ نہار منہ صبح استعمال کیا, جو کا دلیہ استعمال کیا, اس میں شہد کا استعمال کیا, اور اس میں جو ہے وہ کھجور کا استعمال کیا, تو معدے کی جو سوجن تھی. اچھا اس سے پہلے آپ انجیر کا بھی استعمال کیجئے, لیکن جب آپ تلبینہ کھائیں گے اور انجیر کا استعمال کریں گے, وہ پیشنٹس کہ جن کو معدے کی بیماری اکثر رہتی ہے, وہ پیشنٹ جن کو قبض کی دائمی قبض رہتا ہے, وہ یا جن کو پائلس کی بیماری ہے, وہ بچے جن کی بھوک نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں, اگر ان کو 3 انجیر یا 5 یا 1 انجیر پانی میں بھگو کر رات میں چھوڑ دیا جائے,
اس کا اچھا اس کے لیے اور بھی ہمارے یہاں جو حکیم جالینوس یا دوسرے جو پرانے اطباء کرام تھے وہ کہتے ہیں جو کے دلیے اس کا پانی یعنی کہ آپ اس کو پہلے بھگو دیں, اس کا جو پانی ہو اس کے پانی میں آپ انجیر کو بھگو دیں, اور اب 2 افادیت ہو گئیں, جو کے دلیے کا پانی اور انجیر کا پانی. اب یہ کام کرے گا آپ کے معدے کا جو میٹابولزم ہے اس کو اسٹرانگ کر دے گا, آپ کی آنتوں میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کے انفیکشن کو ختم کر دے گا. اس کے بعد آپ انجیر استعمال کریں گے, آپ کی پائلس کی بیماری اگر آپ اس کو 1 مہینہ متواتر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی اور آنتوں کی بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن استعمال کرنے سے پہلے ذہن میں رکھیے گا آپ اس کو نہار منہ تقریباً 2-3 گھنٹے 1 گھنٹہ کم از کم پہلے آپ استعمال کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں گے تو اس کی افادیت بہت زیادہ بہترین ہوگی. اچھا وہ لوگ کہ جو سارا دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں, جن کو پہلی بات ہے واک کرنی چاہیے اور واک نہیں کر پاتے اور ان کو جو ہے یورک ایسڈ ہو جاتا ہے, یعنی آپ بیٹھے نا آپ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی, گھٹنوں پہ سوجن آ گئی, ان کے لیے بہترین جو نسخہ ہے نا یہ ہے ادرک. اچھا کرنا کیا ہے اس کو, آپ کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آپ 2 کپ لیں, کپ یہاں رکھے ہیں میں بتا بھی دوں, آپ نے 2 کپ جو ہے وہ پانی لیا, ٹھیک, آپ نے 2 کپ پانی میں آپ نے 5 پتیاں یا 7 یا 9 پتیاں آپ نے ڈال دی, وہ پانی ابل رہا ہے, اس میں آپ نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ پتی ڈال دی. جب وہ 2 کپ 1 کپ رہ گیا تو آپ نے اس میں ادرک کو ڈال دینا ہے, آپ ادرک کو ابالیں گے, اس میں 3 لونگ بھی ڈال دیں. اور جب وہ ابلے گا, ابلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جو تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, یعنی جتنا کہتے ہیں کنکنا پانی سے کہتے ہیں, آپ اس کو پینا شروع کریں اور بعد میں جو ادرک ہے نا اس کو آپ چبا کر کھا لیں اور لونگ کو بھی استعمال کر لیں. آپ کی پوری باڈی میں جو یورک ایسڈ ہوتا ہے, جہاں سوجن ہوتی ہے, انشاءاللہ آپ کی سوجن ختم ہو جائے گی. یہ تو ڈیٹاکس ہو گیا پورا. جی بالکل بہترین. آپ اب وہ لوگ میرے بھائی یا وہ میری بہنیں جو پورا دن آفس میں رہتے ہیں, ان کے پیروں میں سوجن آتی ہے, وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں بچوں کے حوالے سے یہ ہے کلونجی. ابھی زامین بھائی اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اور بلال بھائی بھی کلونجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ بچے جن کی قوت یادداشت یا قوت حافظہ کمزور ہیں. اچھا اس میں بچے کیوں آگے, ہم بڑے بھی تو ہیں نا اس میں, ہماری بھی آج کل واقعی اتنا فاسٹ ٹائم ہو گیا, وہ ایک کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں وہی بھول جاتے ہیں اور باقی چیزیں کر کے آ جاتے ہیں. ہاں اب اس میں یہ کہ آپ اس کو کلونجی کو کھرل کر سکیں تو کھرل کر لیں. کھرل کرنا ہماری طب میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ توے پہ سیک لیں اس کو, نہیں کھرل بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز کو رکھا اور عوام دستہ جو ہوتا ہے یعنی اسے کھرل کرتے ہیں, آپ جب اس کو اس طرح پیستے ہیں نا اس میں حرارت غلیظہ پیدا ہو جاتی ہے, یعنی اس میں حرارت ٹیمپریچر بڑھتا ہے. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے اس کا, جب آپ اس کو بہت زیادہ کھرل کرتے ہیں اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے. آپ گرینڈر میں پیس رہے ہیں اس کی افادیت دوسری ہے, مگر جو آپ جو سل بٹے پہ کر رہے ہیں اس میں حرارت پیدا ہو رہی ہے, اور حرارت پیدا ہونے کے بعد آپ کسی پیشنٹ کو دے رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہوگا. واو. آپ اسی طرح وہ جو بھائی یا بہنیں اس کو کھرل کر لیں, یعنی آپ اس کو پیس لیں, اس میں آپ شہد استعمال کر لیں اور بچوں کو استعمال کریں. یہ قوت یادداشت کے لیے بہترین ٹونک ہے. یہ تو ٹونک نا, آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے, ویسے تو بہت سے ہم آپ سے وعدے لیتے ہیں, ہم نہیں لے کر آتے, یہ آپ ہمارے یادداشت کے لیے پلیز ضرور لے کر آئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہر بندے کو بہت شوق ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جوان رہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہوں, اور اب جیسے سائنس کہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھجور روز کھایا کریں کیونکہ کھجور کے اندر کولیجن ہوتا ہے. کیسا ہے؟ میں آپ کو اس کا بھی نسخہ بتاتا ہوں. دیکھیے ابھی ہم نے یہاں جو کا دلیہ استعمال کیا تھا, اس کو بالکل باریک پیسیں ستو بن جائے گا, سفو بن جائے گا. سفو بن جائے گا, صرف ہم ستو کہتے ہیں نا, سفو بن جائے گا. ستو آپ نے سنا ہوگا مشہور ہے اس کا, یعنی جو کے دلیہ کا ستو آپ کہہ لیں یا پاؤڈر کہہ لیں یا سفوف کہہ لیں وہ, اور اس میں 1 چمچ شہد, اس میں 3 جو ہے اگر اجوا تو بہت ہی شاندار ہے. جی ورنہ یہ, اور آپ اس کو استعمال, اس کو گرینڈ کر لیں یا اس کو کسی طرح چیک کر لیں اور وہ استعمال کرتے رہیں, تو آپ کی جو قوت اعصاب میں مدافعت کے اندر بہترین سسٹم ہوگا. آپ مضبوط ہو جائیں گے اندرونی طور پہ. جیسے پاور ڈرنکس ہوتی ہیں, ایسے بہت پاور سنیکس بارز ہوتی ہیں, تو یہ بالکل وہ بن جائے گا. جی بالکل.